یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کسب کرتے تھے، جو وہ اعمال کرتے تھے۔ قرآن نے ہر جگہ پر جہنم کی سزا کے ساتھ کسب اور عمل کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کسب اور اعمال کی سزا ہے اور نتیجہ ہے جو وہ کیا کرتے ہیں، بما کانوا یکسبون۔ لیکن ان کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہیں، اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں اور اچھا کردار ادا کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، صالح اور اچھے اعمال کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا پروردگار ان کی ایمان کی بدولت ان کی صحیح اور درست رہنمائی کرے گا۔ وہ دنیا میں بھی اچھا کردار ادا کرتے ہیں، صحیح راستے پر چلتے ہیں، اور اللہ ان کو ایسی کامیابی کے راستوں کی طرف رہنمائی کرے گا، لے جائے گا، جس کے نتیجے میں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اللہ ان کو ایسے باغات دے گا، تجری من تحتہم الانہار، جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ باغات خشک نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، ان کے اندر نہری نظام ہر وقت چل رہا ہوگا، فی جنات النعیم، اور وہ ہمیشہ کے باغوں میں رہیں گے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، جو ہی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی انعامات دے کر، اس کی مہربانی اور عنایت دے کر، بے ساختہ ان کی زبان سے کیا کلمہ نکلے گا، سبحانک اللہم، سبحان اللہ، سبحانک اللہم، دعواہم فیہا، ان کی پکار اس جنت میں کیا ہوگی، سبحانک اللہم۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے بعد آگے اہل جنت آپس میں جب ملیں گے یا ملائکہ سے ملاقات ہوگی، ان کے پاس سے گزر ہوگا، تو ان کا کلام کیا ہوگا، ان کی تحیت اور دعا کیا ہوگی، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی کی دعا ہوگی، وَتَحِيَّةٌ فِيهَا سلام، اور ان کی تحیت اور دعا اس جنت میں سلام ہوگی، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام ہوں گے۔ اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اپنی منزلوں میں پہنچیں گے، اپنے مقامات، اپنے ٹھکانے، اپنی منزلیں، اپنے گھر دیکھیں گے، وہاں پہنچیں گے تو پھر ان سے آخر میں پھر یہی جملہ ان کی زبان سے نکلے گا، الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار کیا ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، کہ اسی کی بدولت آج ہم اچھی جگہوں میں پہنچے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اس دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا بدلہ لازمی ہے، جزائے عمل یقینی ہے۔ اب جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق نتیجہ ہے۔ برا عمل ہے، انکار ہے، سرکشی ہے، ظلم ہے، بدماشی ہے، تو جہنم ٹھکانا ہے، اور کھولتا ہوا پانی اور طرح طرح کی سزائیں، آخرت کے عذاب کو، اس کی نعمتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ دنیا کی تکلیفوں کے ساتھ سمجھانے کے لیے تشبیہ دے سکتے ہیں، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اذن سمعت، آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی ایسا کان نہیں ہے جس نے ان کو سنا ہو، ایسی نعمتیں، ولا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہے، ولا خطر ببال انسان، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا کوئی خیال اور خطرہ گزرا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر خود اللہ نے ارشاد فرمایا، لا تعلم ما تعلم ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اللہ نے وہاں کر رکھا ہے، اس کو کوئی نہیں دنیا میں جاتا۔ تو جو آخرت کی نعمتیں ہیں وہ وہیں جا کر ہی ان کا پتہ چلے گا۔ اور اسی طرح اللہ کا جو آخرت میں عذاب ہے، آگ کا عذاب ہو یا دوسرے عذاب ہو، یہ دنیا کی آگ، اس کی ذرا مثال دی جا سکتی ہے سمجھانے کے لیے، کھولتا ہوا پانی، اس کی مثال دی جا سکتی ہے، وگرنہ جو آخرت میں کھولتا ہوا پانی اور عذاب ہوگا اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس عقیدہ آخرت کا یقین نصیب فرمائے، اور ہمیں اس
مقام اور منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے وہاں کے لیے اچھے اعمال بھیج کر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔